رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فیضان سنت میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں، جس سے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب توبوا اللہ صلو علی الحبیب. آج 27 جمادی الاولیٰ ہے، 1430 ہجری، 23 مئی. دعوت اسلامی کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں قائم جامعۃ المدینہ کی عظیم الشان عمارت میں اس وقت ہم حاضر ہیں، اور جامعۃ المدینہ کے درجہ سادسہ کے طلبہ اسلامی بھائیوں میں بیان کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. فتاوی رضویہ جلد 21 میں ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک ایسے امام کے بارے میں استفتاء ہوا جس کی بعض حرکات، بعض افعال اور بعض اقدام یہ غیر مناسب تھے، اب درست نہیں تھے، اچھے نہیں تھے اور تنفیر عوام کا سبب تھے، جس کے سبب مقتدیوں نے نماز پڑھنا بھی ان کے پیچھے ترک کر دی اور طرح طرح کی ان کے بارے میں باتیں ہوتی تھی، اور وہ اپنے نامناسب یا شرعن جو مطلوب و محمود نہیں، شرعن جن کی ممانعت وارد ہوئی، اس کے کرنے پر خواہ نہ خواہ جواز بیان کرتے تھے. خیر ایسے امام کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے فتویٰ لیا گیا اور آپ نے ایک بڑا جامع فتویٰ تحریر فرمایا. یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتویٰ کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ صرف اسی پر اکتفا نہیں فرماتے کہ جائز ناجائز یا جزیے کے طور پر کوئی ایک آدھ عبارت آپ نے لکھ دی، صرف اسی پر آپ کا اکتفا نہیں ہوتا تھا، بلکہ الحمدللہ بعض وہ فتاوی ہیں جنہوں نے رسالے کی صورت اختیار کر لی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بے شمار رسائل ہیں جن کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ رسالے کسی نہ کسی سوال کا نتیجہ ہے. سائل نے کوئی سوال کیا اور اعلیٰ حضرت نے جب اس کا جواب تحریر فرمایا تو وہ جواب میں اتنی آیات، روایات، اقوال اور حسن معاشرت کے حوالے سے مدنی پھول اتنے عطا کیے کہ کئی صفحات پر وہ جواب ہوتا، اور آج الحمدللہ اس سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے.
تو اسی فتوے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گلشن فتاوی رضویہ سے چن کر چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں، اور کیونکہ ایک مقتدا، ایک پیشوا، ایک امام کے جس کے لوگ فالوور تھے، جس کے پیچھے چلتے تھے ایک مذہبی حوالے سے، اس کو بڑا مانا جاتا تھا، اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے ایک ہماری تفہیم کی، اور چونکہ میرا یہ بیان جامعۃ المدینہ کے اساتذہ، طلبہ، ناظمین وغیرہ میں ہے، اور چونکہ ایک عالم اور ایک ایسا دینی طالب العلم جو امام بھی ہوتا ہے، ہمیں تعداد ہوتی ہے جو مسجد کی امامت بھی کرتی ہے، اور لوگ انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور یہ ہے مسلمانوں میں رائے، تو ان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ مسلمان کو تو ویسے ہی اس میں اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے، لیکن جیسے جیسے اس کی کیٹیگری چینج ہوتی جائے گی، اس کا اسٹیٹس تبدیل ہوتا جائے گا، اس کا معیار بدلتا جائے گا، تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک لڑکا ہے، نوجوان لڑکا، اس کی ایک اپنی انداز ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، لیکن جب وہ ایک 20، 22، 25 سال کا نوجوان ہوتا ہے اور شادی کے قریب ہوتا ہے، تو اس کی ایک اپنی طریقہ کار ان کی عادتوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات گھر والے خود ہی کہتے ہیں کہ اب تم بچے نہیں رہے، یہ جملہ اب تم بچے نہیں رہے، تم بڑے ہو گئے، تو بڑے ہو گئے تو بڑوں والے کام کرو، بڑے والے حرکتیں کرو۔ اسی طرح جب اس کی شادی ہوتی ہے تو بھی اور تبدیلی آ جاتی ہے اس کے اندر، کہ اب وہ محض ایک بیٹا، اور جس کو ہمارے معاشرے میں لڑکا کہتے ہیں، تمہارا ایک مرد ہو گیا، ایک آدمی ہو گیا، اور ایک شادی شدہ شخص ہونے کی وجہ سے شوہر ہو گیا، اور اس کے اوپر ذمہ داریاں آ گئی، کچھ حقوق آ گئے۔ اسی طرح جب اس کا مسکیاں بیٹا ہوگا اور وہ باپ ہو گیا، سہم جائے گا، تھوڑا سا وہ جس کو کہتے ہیں عزت ہو جائے گا، وہ کھلا کھاتا نہیں ہے اس کا، بڑا ہی مطلب ایک مہذب انداز مزید اختیار کرے گا۔ اب اگر اس کا بیٹا بڑا ہو گیا، اس کی شادی ہوگی تو وہ سسر ہو جائے گا، اور وہی نوجوان جو کل 15، 17 سال کی عمر میں جو حرکتیں، یا 25 سال یا 22 سال کی جو حرکت ہوتی تھی، اب وہ ایک سسر ہونے کی حیثیت ہے، 40، 45 سال کی عمر میں سسر بن جاتے ہیں، جلدی شادی ہو جاتی ہے، جلدی بچے ہو جاتے ہیں، تو سسر بھی جلدی بن جاتے ہیں بعض اوقات، تو یہ ذمہ داری تبدیل ہو جائے۔ اسی طرح جب ایک شخص، ایک عام مسلمان جب امامت کے مسئلے پر آتا ہے، اس کی ذمہ داری تبدیل ہو جائے۔ ایک عام امامت کے مسئلے پر آ کر جب علم سے متصف ہو کر عالم کہلاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری مزید تبدیل ہو جائے، مفتی کہلاتا ہے، ذمہ داری مزید تبدیل ہو جائے۔ اس لیے جو اس کا ایک مذہبی معیار بلند ہوتا جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہونا یہ ایک شرعی تقاضا بھی ہے اور عقلی تقاضا بھی۔ آج جو ہم بیان سن رہے وہ عقلی اور شرعی جو تقاضے ہیں اس پر مبنی ہے۔ اس کو آج یوں سمجھیے کہ ہمارے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں پھسلن تھی، کیچڑ جیسا تھا، تو بچہ بھی پھٹکتا ہوا جا رہا تھا، جیسے میں نرس کی بچے کی حرکتیں، بچہ ہے وہ تو پھٹکتا ہوا جا رہا تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑی شفقت و محبت اس کو فرمایا، بیٹا آرام سے چلو، گر جاؤ، بیٹا آرام سے چلو، گر جاؤ۔ اس کمسن مبلغ نے برجستہ امام اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، امام میں پھسلا تو میں ہی گروں گا، آپ سمجھیے آپ پھسلے تو پوری امت گر جائے گی۔ ایک معیار، یہ آپ نے بھی یہ بیان کیا ہوگا، یہ مشہور معروف حکایت ہے جو مختلف انداز سے مختلف مبلغین بیان کرتے آ رہے ہیں، اور تحریر کرنے والے مختلف انداز سے تحریر کرتے ہیں، پھر اس کے متعلق دور سے اس کے سے جو اسباب اور مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے امام اہل سنت نے جس پیرائے میں فتویٰ دیا اور جو سمجھانے کی کوشش کی، اس میں آپ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مقامات تہمت سے بچے۔ یہ بڑی بنیادی حدیث آپ نے
بیان کی، اس پر آپ نے اپنے اس پورے فتوے کو بھی آگے بیان کیا. لہٰذا ایسی جگہ نہ جائے جہاں تعین ہو، اس کے اوپر الزامات لگائے جائیں، اس کے اوپر تہمت لگے. اسی جگہوں سے ایک ایسے شخص کو بچنا چاہیے جس کا میں بیان کروں. تو وہ پہلے مقدمے کے طور پر، تمہید کے طور پر میں وضاحت کر چکا کہ بیان کا جو موضوع ہے اس سے مراد کون سے اشخاص ہیں، تو ان کو ایسی جگہوں پر ایسے اقدامات، ایسے افعال سے اجتناب کرنا چاہیے جہاں پر ان کا تعین ہو، جہاں ان پر تہمت ہو، جہاں ان پر بہتان ہو، اور اس کے سبب ان ایسے افعال اور ایسے کردار کے سبب مسلمان گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائیں کہ اس کی غیبت کریں، اس کی چغلی کریں، اس کو تہمت باندھیں، اس کا کینہ، اس کا بغض ان کے سینے میں جمع ہو، اور اسے برے القاب اس کے لیے استعمال کریں، اور ان گناہوں میں پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت بھی برباد کریں. چنانچہ میرا اعلیٰ امام رسول حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ جن کاموں کو وہ کام ناپسند کریں ان سے بچو، اور ایسے کاموں سے پرہیز کرو جن کے ارتکاب پر معذرت کرنی پڑے. کہ بغیر شرعی مجبوری کے مسلمانوں کو متنفر کرنا یہ منع ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تو مزید ایک حدیث اس کے ضمن میں آپ مزید دلیل کے طور پر لا رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے خوشخبری دو، یعنی خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ، یعنی ایسے افعال سے بچو کہ جس سے لوگوں میں نفرت پیدا ہو، لوگوں میں گناہوں کا دروازہ کھلے، ان سے بچنا چاہیے. عقل سلیم کے ساتھ ساتھ ہماری شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ لوگوں کو بے قراری میں نہ ڈالا جائے، یعنی وہ بے قرار ہو کر ہم سے ناراض ہوں، اور ہم سے ناراض ہو کر پھر وہ طرح طرح کی باتیں کریں. لہٰذا خود کو کراہت و الزام والی جگہوں سے بچانا عقل مندی کا تقاضا. یہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مزید ایک حدیث پاک ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد عقل کی بنیاد لوگوں سے دوستی اور محبت رکھنا. عقل کی بنیاد. اس کے علاوہ مزید آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ کچھ یوں ہے، جس سے چن کر چند مدنی پھول لے کر آیا تھا کہ اپنے آپ کو تہمت والی جگہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بہتان والی جگہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو ان افعال اور ان اعمال سے بچانا ہے جس پر لوگ گشت نمائی کریں، تنقید کریں، خائی نہ خائی تنقید کریں. ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص اگر کوئی ایسے افعال میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو شیطان کو بھی ایک یوں سمجھے کہ بہت سارا مواد مل جاتا ہے. ایک عام آدمی برائی کر رہا ہے، ایک عام آدمی غلطی کر رہا ہے، تو وہ اس کی بھی برائی اور اس کی غلطی میں اپنی جگہ پر ہے. لیکن کیونکہ شیطان مسلمانوں کو مذہبی حوالے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، وہ پوری کوشش کرے گا کہ ایسے شخص کی کمزوری ہاتھ لگ جائے جس کے پیچھے لوگ چلتے ہوں. اب دیکھیے، اب اخبارات کا جو مطالعہ کرتے ہوں گے، جبکہ اس وقت اخبار ایسے ہیں نہیں جن کا مطالعہ کیا جا سکے، بڑی اس میں بے حیائی اور برائیاں پنپ رہی ہیں. البتہ جو ایک مشاہدے کے تجربہ کی بات ہے، وہ بہت برائیاں کرتے ہیں، اخبار ان کی تشہیر نہیں کرتے. یا کسی مذہبی آدمی کی کوئی برائی ہاتھ لگ گئی تو وہ اخبار کی ہیڈ لائن بنتی ہے. یہ سب کو اس کا تجربہ، اور اس وجہ سے لوگ باتیں کرتے ہیں. اور اس کو دیکھا آپ نے، فلاں کی بات دیکھی آپ نے، تو فلاں اخبار میں کوئی تحقیق کرنے نہیں جا رہا، کوئی تفتیش کرنے نہیں جا رہا. ایک اخباری رپورٹر نے کہیں جا کر کسی سے پوچھ کر یا دیکھ کر خبر دے دی، وہ درست ہے یا غلط ہے اس کی تفتیش کی اندہ حاجت نہیں. شرعاً ایسی خبر دینا نہ دینا، اس کے متعلق جو بھی حکم شریعت اس پر ہی عمل کرنا چاہیے. البتہ یہاں ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو
جو مذہبی وضاقتہ رکھتے ہیں، مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، مقتدا ہوتے ہیں، جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، جس کے ساتھ عالم کا، طالب العلم کا ایک ایسا لیبل لگا ہوتا ہے، اس کا گریڈ ہے، یہ ایک منصب ہے، اور منصب ذمہ داری کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ کوئی بری بات بھی نہیں، جو منصب ہے اس کے مطابق آدمی کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے. تو اپنے اندر کئی قسم کی یہ قباحتیں رکھتا ہے اگر ایسا شخص ان چیزوں سے نہ بچے کہ وہ مطلب کہ وہ لگائے ہوا ہے، ایسی جگہ جاتا ہے، ایسے افعال کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے، ایسی اس کی نظریں ہوتی ہیں، ایسا اس کا گفتار ہے، ایسا اس کا کردار ہے جس سے لوگوں میں فتح باب غیبت ہوتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ غیبت کا دروازہ جسے کھلتا ہو، تہمت کا دروازہ جسے کھلتا ہو. تو اعلیٰ جو فرماتے ہیں کہ یہ افعال، یہ جو اقدامات ہیں، یہ اپنے اندر کئی قسم کی قباحتیں رکھتے ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے کاموں کا انجام مذموم ہوتا ہے. اور جب یہ اقدام، وہ کام فتنہ و فساد اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پھوٹ پڑنے کی حد تک نہ پہنچے تو اعلیٰ فرماتے ہیں جرم عظیم بن جاتا. چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے بعد ایک قرآن پاک کی آیت نقل کی، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 191، والفتنۃ اشد من القتل. میرا آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے شورى آباد ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ کرتے ہیں، اور ان کا فساد قتل سے بھی سخت ہے. ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے. اور اس کے بعد حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ فتنہ خوابیدہ، یعنی فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، جو کوئی اسے بیدار کرے اس سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. یعنی کس قدر اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہمیں بچا رہے ہیں. تو گویا کہ ہمیں ہی نہیں بچا رہے، یعنی ایک ایسے طبقے کو ہی نہیں بچا رہے، اس طبقے کے وجہ سے جو فتنہ فساد برپا ہو سکتا ہے اس سے بچا دیں. ہوگا کہ وعدہ پڑا ہوگا کہ تم کے اندر کے عالم کی مثال ایک بہت بڑے جہاز کی مثال ہے. عالم ایک بہت بڑے جہاز کی مثال ہوتا ہے، جو سمندری جہاز کہتے ہیں کہ یہ جب ڈوبتا ہے تو اکیلا نہیں ڈوبتا، اپنے ساتھ سواروں کو لے کر ڈوبتا ہے. تو یہ بڑی نازک اور بڑا ہی اہم منصب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر عطا فرمائے، اور یقیناً دنیا اور آخرت میں جو اس کا اجر و ثواب ہے اس پر بھی کوئی کلام نہیں ہے. کہ جیسے ماں ہے تو ماں کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن ماں کی احتیاطیں اور ماں کے متعلق ارشادات اور باپ کے متعلق ارشادات ہیں، ان کی پرسش کے حوالے سے، بدبود کے حوالے سے بھی سب جانتے ہیں. ہم سب طرح ہر ایک کو جس کا جو منصب ہو اس کی ایسی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، اور اس کو اپنی ذمہ داری پر پورا اترنا چاہیے. چنانچہ ان بیان کرتا حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت اور عقل کا یہی تقاضا ہے کہ تہمت و بہتان والی جگہوں سے اور ان افعال و اقوال سے بچنا چاہیے جس سے مسلمانوں میں نفرت پھیلے، یعنی جو تنفیر عوام کا سبب بنے. فتح رضیہ میں ایک مقام پر اعلیٰ حضرت نے اس طرح کے جزیات بھی نقل کی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کو تشویش اگر ہوتی ہو تو مستحب عمل بھی ترک کر دے. لوگوں کو تشویش سے بچانے کے لیے، یعنی تنفیر عوام کا سبب اگر کوئی مستحب عمل بنتا ہے تو اسے بھی ترک کر دیا جائے. اب غور کی بات یہ ہے کہ اگر تنفیر عوام سے عوام کو تنفیر سے بچانے کے لیے، نفرت سے بچانے کے لیے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ابتداء ہی وہ جو میں نے روایت بیان کی جس سے اعلیٰ حضرت نے نقل کیا کہ جن کاموں کو کان ناپسند کرتے ہوں ان سے بچو، اور ایسے کاموں سے پرہیز کرو جن کے ارتکاب پر معذرت کرنی پڑے، کہ بغیر شرعی مجبوری کے مسلمانوں کو متنفر کرنا منع ہے. یہ ایک ایسے بنیادی اصول ہیں جس میں بہت سارا ہمارے معاشرے کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے. اب جب تنفیر عوام سے بچنے کے لیے مستحب کام کے ترک کرنے کو اعلیٰ حضرت نے تحریر کیا تو ایسے افعال جن کے گناہ بنتے ہیں ان سے بچنا کس قدر اہم ہوگا.
اور شریعت کو کس قدر یہ مطلوب ہوگا. لہٰذا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے ہمیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلنے کا ذہن دیا ہے. اور اعلیٰ حضرت جہاں ایک بہت بڑے فقیر، جہاں ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہیں ایک بہت بڑے مصلح ہیں، وہیں ایک زبردست ولی اللہ ہیں، وہی ایک امت کے زبردست رہنما ہیں. اور ہر پیرائے پر ہر جگہ پہ جا کر آپ کی امت کی رہنمائی کی ہے. قرآن پاک کی آیتیں بیان کر کر، روایتیں بیان کر کر، اقوال بیان کر کے کہ اس انداز سے اعلیٰ حضرت کے پیچھے اگر ہم نے چلنے کا ذہن بنایا، جیسا کہ امیر اہل سنت نے امام اہل سنت کے متعلق ہمیں ذہن دیا کہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلیں، اور اعلیٰ حضرت کا جو اصول ہے کہ میں کہتا ہوں وہ اس کو پکڑ کر رکھیں. تو یہ اسی مقام پر اعلیٰ حضرت نے بھی یہ ایک جو فتویٰ جاری کیا، اس فتوے سے جو چند مدنی پھول جو چننے کی جو سعادت حاصل ہوئی وہ آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، تاکہ ہم ایک معاشرے کے ایسے فرد بن کر ظاہر ہوں کہ جس پر لوگ انگشت نمائی نہ کریں، لوگ تنفیر کا سبب نہ بنے، تنفیر عوام کا سبب، لوگ محبت کریں، پیار کریں، مانیں. یاد رکھیے گا کہ بات منواتی محبت ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے. بات منواتی یہ محبت ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے عمل سے. یہ محبت کا تعلق قلب سے ہے، دل میں جگہ ہونی چاہیے. کسی کے جسم پر قابو ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو کسی بھی زور آور طاقتور اور کسی شخص کے لیے بھی یہ بعض اوقات ممکن ہو جاتا ہے، لیکن دل پر قابو ہونا ہے نا، یہ ایک الگ شے ہوتی ہے، یہ عمل سے ہوتا ہے. جیسے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس کے شہر میں داخل ہوئے تو وہ بڑے ایک ازدحام تھا جو آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوا. تو خلیفہ ہارون رشید کے یہاں ایک کسی نے کہا کہ ہارون، اگرچہ خلیفہ کیوں مشہور ہے لیکن دیکھ تو اصل حکمرانی تو عبداللہ ابن مبارک کی ہے کہ تیری سلطنت جو لوگوں کے جسموں پر ہے اور عبداللہ ابن مبارک کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. آپ کا عمل، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا ورع، یہ ساری چیزیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں تھی یا نہیں تھی؟ یہ سب میرے طلباء وغیرہ جو بھی ہے اہل علم حضرات، اہل علم اسلام بھائی یہ اس بات کو جانتے ہیں. اب اگر ہم غور کریں تو اس طرح کے افعال جن کی مذمت اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ وہ تہمت والی جگہوں سے بچے، یعنی تہمت والی جگہ پہ نہ جائے جہاں اس پر تہمت باندھی جائے، جہاں اس پر بہتان باندھا جائے، جس کی وجہ سے لوگ غیبتیں کریں، جس کی وجہ سے لوگ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں. ایسے افعال، ایسے اقوال، ایسے اقدامات سے بچنے کی جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں وضاحت کی. مزید اعلیٰ حضرت اس معاملے میں جو ہمیں عمل تفریح فرماتے ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو اس طرح کے افعال انہی لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جو دین اور تقاضے دین کو چندہ اہمیت نہیں دیتے. یہ دین کو سرحد کی اعلیٰ حضرت فتاوی رضیہ میں تو اس کو اہمیت بھی دیتے، بے خوف ہو کر بالکل آزادانہ اور لاپرواہی والی زندگی گزارنا وہ زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں. تو جا جدھر جو کوئی بولتا ہے ویسے بھی کوئی بولتا ہے، کس نے لگام پکڑ کے رکھی ہے، کس نے اس کو دامن چھین کے رکھا ہے، جانا اور اس طرح کی جو پرواہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے لوگ باتیں کر دیتے میں لوگوں کے لیے جیوں گا، اس طرح کہ میں لوگوں کے لیے میری اپنی کوئی خواہش نہیں، میری کوئی اپنی کوئی وہ آزادی نہیں ہے. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بالکل بے خوف ہو کر آزادانہ لاپرواہی والی زندگی گزارتا ہے اور اس کو زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں تو وہ مطلب اس طرح کے افعال، اقدامات وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کا بھی ایک روایت نکل کے فقہ حوالے سے وہ اسی فتاوی رضیہ کے جلد 21 کے صفحہ نمبر 553 پر ہے
میں یہ فتویٰ بیان کر رہا ہوں جس کا جو ان میں مکے سے جو چن کر مدنی پھول بیان کر رہا ہوں مختلف حوالے سے، وہ صفحہ نمبر 612 سے وہ فتویٰ شروع ہو رہا ہے، لیکن اسی فتویٰ رضویہ جلد 21 کے صفحہ نمبر 553 پر ایک حدیث نقل کی اعلیٰ حضرت نے، عابد بے فک جو فک نہیں جانتا، جو فک سے نہ آشنا ہے، اصل میں عابد ہے، عابد بے فک چکی کا گدا، یہ روایت۔ اب میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا اسی فتاوی رضویہ جلد 21 پر لکھا ہوا فقہ کا ایک جزیہ نکل جو آپ نے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں، صفحہ نمبر 615 پر۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ امام سنت لکھتے ہیں فقہ میں یہ اصول مسلمہ ہے، یعنی وہ جو ان چیزوں میں پرواہ نہیں کرتا اور لوگوں میں اس کے متعلق باتیں ہوتی ہیں اور لوگ اسے تنفیر کرتے ہیں، تفرت کرتے ہوں۔ اب ایسے شخص کے بارے میں اعلیٰ حضرت ایک فقہ کا اصول بیان کر رہے ہیں کہ یہ اصول اور طے شدہ ہے کہ عہدہ امامت، کیونکہ وہ سوال ایک امام کے لیے تھا، اب اعلیٰ حضرت آگے اپنے وہ کہ عہدہ امامت ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور با وجہ نفرت جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، اگر کہ عہدہ امامت پر فائز ہونے والا بے قصور و بے گناہ ہو، جیسے کوڑ والا اور ایک ناجائز اولاد جیسے ہوتی ہے، بولے تو زنا ہوتا ہے، مرض والا جس کو برس کا مرض ہو، اس طرح دیگر امراض کا شکار آدمی، لہذا یہ نقطہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ یہاں وضاحت کی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ ساری مجموع پھول بیان کرنے کا مقصد آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ ہم سب کو ایک ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس کا تعلق قرآن حدیث سے ہو، شریعت جس کا تقاضا کرتی ہو، اور جس کا جیسا منصب شریعت اس سے اس منصب کے مطابق جس چیز کا تقاضا کرے، ہمیں اس پیرائے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جو بے باک ہوتا ہے شریعت کو، سنت کو اور اس طرح کی حسن معاشرت کو، اخلاقیات کو جو اہمیت نہیں دیتا، بعض اوقات وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، لوگ اس کے بارے میں اچھے کلام نہیں کرتے۔ یہی فتاوی رضویہ جلد 21 کے صفحہ نمبر 542 پر اعلیٰ حضرت نے سیدی ابو العباس جو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ان کا قول نقل کیا، بڑا مجھے پسند ہے وہ قول، اچھا ہے بہت قول، میں آپ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہوں، کیا جب اس کو جو پکڑ کر پتہ نہیں کہاں کے کہاں نکل جائے۔ چنانچہ نقل کرتے ہیں جو اپنے اوپر آداب شریعت لازم کرے، جو اپنے اوپر آداب شریعت لازم کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور معرفت سے روشن کر دے گا، اور کوئی مقام اس سے بڑھ کر معظم نہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام، افعال، عادات سب میں پیارے آقا کی پیروی کی جائے۔ اتنا جامع اور اتنا معنی اور اتنی گہرائی والا یہ ارشاد ہے، اللہ کے نیک بندے کا ارشاد ہو، بہت بڑے ولی اللہ کا ارشاد ہے، اس کا مطلب بھی اللہ کے ایک ولی نے کیا، اور ہماری سوچ اور ہماری سمجھ کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کانوں کو پوری لگتی ہے۔ لہذا شریعت کا پابند رہنے میں ہی عافیت ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے میں ہی عافیت ہے، تقویٰ اختیار کرنے میں ہی عافیت ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ العاقبۃ للمتقین، اور عاقبت متقیوں کے لیے، اور جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نیک ہوگا، وہ ان افعال اور اقوال اور اقدامات سے بچے گا جو لوگوں کو مذہب سے دور کر دیں، دین سے دور کر دیں، تنفیر عوام کا جو افعال اور اقوال سبب بنے۔ یہ بہت اہم اور بنیادی اسباب لے لیجیے اس کو، جو ہمارے اساتذہ، ہمارے
علماء کرام، ہمارے پیران عظام، ہمارے بزرگان دین آج تک ہم کو سکھاتے چلے آ رہے ہیں، لوگ ملنا کی چیز سکھاتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ ہمارے ائمہ دین، بزرگان دین، علماء مجتہدین کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان میں یہ ساری باتیں بدجا ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ان تمام چیزوں سے بچتے تھے اور لوگوں کی نظروں کا لحاظ رکھتے تھے، لوگوں کی عادات و اطوار اور عرف کا لحاظ رکھتے تھے، کہاں کس طرح کا کام کرنا چاہیے، کام نہیں کرنا چاہیے، کون سی بات خلوت میں اچھی لگتی ہے، کون سی بات جلوت میں اچھی لگتی ہے۔ دیکھیے آپ اپنی تنہائی کا ایک آپ کا اپنا انداز ہے نا، کپڑے پہننے کا، بیٹھنے کا، لیٹنے کا، وہی چیز آپ کے لوگوں کے سامنے ہم کریں گے۔ لوگوں کا لحاظ ہے، یہاں لوگوں کا لحاظ ہم کر ہی رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھے کوئی آتا ہے تو عطر لگاتے ہیں، تو بعض اوقات داڑھی سنوارتے ہیں، تو سر کے بال سنوارتے ہیں، اس طرح اچھی اچھی نیتوں سے یہ کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے کہ کوئی آتا ہے۔ اور ایک روایت سے ثابت ہوئی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح مطلب کی ترکیب کی اور اپنے اصحاب سے ملاقات فرمائی، تو نیت پر ہے، تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو بھری لگے۔ جیسے امیر نے سنت نے بھی کئی مرتبہ اس طرح کے معاملات عطا فرمائے، جیسے بے فرد اگر کوسا مقتدی ہے، مذہبی پیشوا، اس طرح کا ایک فرد ہے، اس کے کپڑوں سے بدبو نہیں آنی چاہیے کہ لوگ دور بھاگیں گے، اس کے مطلب ایسے گفتار، ایسے کردار سے بچنا چاہیے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جس سے لوگ جھین کھائیں، نفرت کریں، کیسے قریب آئیں گے؟ جو قریب نہیں آئیں گے تو فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ کہ فائدہ اٹھائیں گے کب جب قریب آئیں گے اور ان کو انسیت ہوگی، ان کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا، ان کو روحانی سکون نصیب ہوگا۔ یقین مانیے لوگ بے قرار بے چین ہیں، ایک دنیا میں جو لوگ بے قرار بے چین ہیں، سکون کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، سکون کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، روتے ہیں، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ، سکون نہیں ہے۔ سکون تو روحانیت میں ہے نا، اللہ کے ذکر میں ہے نا، نیک لوگوں کی صحبت میں، اور اس سے کتنی لوگوں کو دوری ہے، عوام کتنی دور ہے، سب جانتے ہیں، لوگ اس کے قریب جاتے ہیں۔ یہ بات مسلم اگر نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا تو اس کی عقل کی بھول ہے، اور وہ ایسا جیسے کہ دن کے وقت این بطور کے وہ سورج کا انکار کر دے کہ لوگ ایسے لوگوں کے قریب نہیں جاتے جو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اگر ان کا انکار کرتا ہے تو اس کی واقعی عقل کی بھول ہے کہ وہ امیر سنت کو نہیں دیکھتا۔ وہ کتنے قریب ہے، عوام قریب ہے۔ آج ہم سب جتنے اسلامی بھائی اکثریت کی بات کی جائے، اکثریت کی بات کی جائے تو وہ کس حالت میں میرے سن کے قریب ہوئے، اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی؟ جب وہ قریب نہیں تھے، ماحول میں نہیں تھے، امام والے نہیں تھے، داڑھی والے نہیں تھے، اس وقت کیا کیفیت؟ ایک تعداد پینٹ شرٹ میں تھی، ایک تعداد فلم شو تھی، ایک تعداد بے نمازی تھی، ایک تعداد گالی گلوچ کرتی تھی، ایک تعداد شراب پیتی تھی، ایک تعداد جوا کھیلتی تھی، ایک تعداد تھی تو ان تمام افعال اور کردار جو کہ انتہائی نفرت آمیز ہیں وہ مبتلا تھی، لیکن ایک ایسا شخص ان کو نظر آیا نا جس کے قریب جا کر ان کو روحانی سکون نصیب ہوا، اس کے قریب جاتے تھے تو خوشبو کی مہک آتی تھی، اس کو دیکھتے تھے تو آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ، اس کا کردار، اس کا گفتار، اس کا ملنا، اس کی ملن ساری، اس کی عاجزی، اس کی انکساری، پھر اس کا تقویٰ، اس کا زہد، اس کی فکر، اس کا علم، اس کا عمل، یہ تمام اور ساتھ کا ایک شخص جب ہمارے سامنے آیا، آپ دیکھیے کہ نوجوان دوڑتا ہوا سے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ مطلب کوئی کتابی بات نہیں ہے، کچھ سینکڑوں صدیوں پرانی کوئی حکایت بیان نہیں کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ سینکڑوں برس پرانی بات ہے، دور تبدیل ہو گیا ہے، معاشرہ تبدیل ہو گیا ہے، کلچر بدل گیا ہے، اسی دور میں، اسی کلچر میں، اسی معاشرے کے اندر ایک شخص تقویٰ، پرہیزگاری، زہد، ورع، سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز، ذکر و اذکار اور حسن معاشرت کے ان تمام مدنی پھولوں کو لے کر جب آیا تو اس گلشن کی ایسی خوشبو نیکی کے لوگ سننے کے لیے قریب آئے اور آپ کے گلشن میں ہو کر رہ گئے اور اس مالی کے گھر بھی نہ ہو گئے۔ یہی ایک اچھا شخص ہے تو لوگ تڑپ رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی صحبت ملے، وہ صحبت آپ دے، اللہ ہمیں توفیق دے، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ لوگ قریب آئیں اور ہم سے، میری مراد جن کے اندر میں سے بیان کر رہا ہوں، استفادہ کریں، علم سے، عمل سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے استفادہ۔ اگر
اس کے پاس سے اس کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، بلکہ اگر وہ چیزیں ملیں گی جن کا بھی میں نے بیان کیا تو کیسے قریب آئیں گے؟ قریب نہیں آئیں گے. قریب نہیں آئیں گے تو وہ ایک بنیادی مقصد لوگوں تک پہنچانا وہ کیسے ہوگا؟ جب وہ قریب ہی نہیں آئیں گے تو ہم پہنچائیں گے کیسے؟ ہم جائیں گے تو دیکھ کر کوئی بھاگے گا تو کیسے کام چلے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اوصاف کا مالک ہونا چاہیے کہ جس سے لوگ اس کے قریب آئیں. شرم محمود ہے یہ. لہذا یہاں مخطوط المدینہ کی مطبوعہ کتاب راہ علم کے صفحہ نمبر 88 پر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جو طالب علمی کے زمانے میں پرہیزگاری اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے 3 اشیاء میں سے کسی ایک میں مبتلا فرما دیتا ہے. یا تو اسے جوانی میں موت دیتا ہے، یا پھر وہ باوجود علم ہونے کے گاؤں کریا مارا پھرتا ہے، یا پھر وہ ساری عمر حکمرانوں کی غلامی کرتا رہتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ الغرض طالب علم جتنا پرہیزگار ہوتا ہے اس کا علم بھی اس قدر نفع بخش ہوتا ہے، اور اسی قدر اس کے لیے علم کا حصول آسان ہو جاتا ہے. لہذا ان سب سے بڑھ کر تقوی اور پرہیزگاری اور گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. ان چیزوں کا یاد رکھیں گے، گناہوں سے بچیں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اور ان عادات سے بچیں گے جو ایک سلیم طبع شخص اور ایک عقل سلیم رکھنے والے شخص کو متنفر کر دے. البتہ جو ویسے ہی اوباش قسم کا شخص ہوگا اس کے لیے یہ ساری باتیں کیا ہوتی، لیکن ایک مذہبی وضاحت رکھنے والے، ایک مذہبی اہمیت رکھنے والے شخص سے کہہ سکتے کہ ہر شخص کو توقعات وابستہ کی ہو. اگر اس سے اس طرح کے افعال سرزد ہوں، جیسے میں نے بیان کر دیا کہ اب غیبت کو لے لی، اب غیبت عام آدمی کرے وہ بھی گناہ ہے، اور ایک خواص کرے تو وہ بھی گناہ ہے. لیکن عام آدمی سے لوگوں نے کوئی فائدہ تو اٹھانا نہیں ہے، خواص سے لوگوں نے فائدہ اٹھانا، خواص سے لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. اب وہاں غیبت آ جائے گی تو لوگ کیسے اس سے قریب جائیں گے، اور پھر اس کی ہلاکت الگ. جیسا کہ اسی مکتوب المدینہ کی مطبوعہ راہ علم کے صفحہ نمبر 89 پر یہ قول نقل ہے کہ ایک زائد نے ایک مرتبہ ایک طالب علم کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھ پر لازم ہے کہ غیبت سے بچتے رہو، اور معذوری طلباء کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ جو فضول کلام زیادہ کرتا ہے تو یقیناً تیری عمر کو برباد اور تیرے اوقات کو ضائع کر دے گا. میرا ایک بیان غیبت کے موضوع پر ہوا تھا تو فیضان مدینہ مدنی مرکز میں، عالمی مدنی مرکز میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ کے طلباء اور اساتذہ اور دیگر لوگ جمع ہوئے تھے. اس کا نام رکھا تھا زبان کی آفات. اس کے غیبت کے متعلق کافی تھا مواد جو میرا ہفتہ وار اجتماع میں بیان ہوا، اس میں بھی غیبت کا موضوع تھا، اور اس کا نام رکھا غیبت اور اس کے اسباب. آج جب آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں تو جن چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں بالخصوص ان میں آخر میں غیبت کا بیان لے کر ہی حاضر ہوں کہ اس وقت امیر سنت غیبت سے متعلق زبردست مدنی پھولوں میں عطا کرتے چلے جا رہے، اور گویا کہ ایک غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے. غیبت کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے. آپ شریک ہیں جنگ میں. ہاں، غیبت کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے کہ نہ غیبت کرنی ہے نہ غیبت سننی ہے. جنگ کیا ہے؟ نہ غیبت کرنی ہے نہ غیبت سننی ہے. اور ایک طالب علم کے لیے تو غیبت سے بچنا ضروری ہے. یہ میں نے ایک زاہد کی وصیت ایک طالب علم کے لیے جو تھی وہ میں نے بیان کر، اور آگے انہوں نے یہی بیان کیا کہ باتوں میں طلباء کے ساتھ بیٹھنے سے بچے. جو باتیں کرتا رہے گا پھر وہ ہر چیز کرے گا، وہ بچتا عموماً پھر
مشکل سے، اور وہ عمر بھی برباد کرتا ہے ہماری، ہمارا بس ضائع کرے گا باتوں میں. تو ایسی صحبت اختیار کریں. ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ اسلام بالخصوص کہ جو نیک و پرہیزگار ہو اور جو باتیں میں نے بیان کی ان چیزوں کا لحاظ رکھتا ہو، ایسی صحبتیں جامعۃ المدینہ میں بہت ہیں. مدنی انعامات کے حامل ایک سے ایک ملیں گے آپ کو جامعات کے اندر. 92 مدنی انعامات جو امیر صحبت نے طلباء کے لیے دیے، ایسے طلباء کی میں نے زیارت کی الحمدللہ جن کے 92 مدنی انعامات پر عمل. آپ نے بھی کسی کی زیارت سے کی ہوگی شاید، کی ہے 92 مدنی انعامات کی ہے نا. تو 92 مدنی انعامات کی عامل وہ باب امیر حسن بڑی پہلی بات فرماتے ہیں کہ مدنی انعام کا عامل جو ہے نا یہ سینکڑوں میں پہچانا جاتا. جو عامل ہوگا جو رسمی مدنی انعامات کرتا ہوگا وہ نہیں، عامل ہوگا جو افعال اقدامات اور جو احکامات اس مدنی انعام میں موجود ہیں اس پر اخلاص کے استحکام میں عمل کرتا ہوگا تو اس کا انداز بتا دیتا ہے کہ یہ مدنی انعام کا، اس کے بیٹھنے کا، بولنے کا، چلنے کا، کھانے کا، سننے کا، دیکھنے کا، سارے انداز مدنی انعامات کے سانچے میں ڈھلے ہوئے. تو یوں مجھے بیان کرنے دیجیے کہ مدنی انعام کی عامل کو یہ کہنے کی حاجت نہیں ہے کہ میں مدنی انعام کا عامل، خود تو خود پتا چل جاتا ہے. ہمارا قافلہ ساؤتھ افریقہ روانہ ہوا. ساؤتھ افریقہ میں ہمیں کیپ ٹاؤن جانا تھا، وہاں اجتماع تھا سنت برا. تو ہم جب وہاں کے لیے چلے تو مجھے ڈربن اور جونس برگ وغیرہ سے ہم چلتے گئے. ایک اسلامی بھائی کے بارے میں بڑے پیارے باتیں بیان، وہ اسلام بھائی ایسا ہے، وہ اسلام بھائی ایسا ہے. پھر مدنی انعامات کے حوالے سے اس کا مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ ایسا اسلامی بھائی تو اس طرح مدنی انعام کا عامل ہے. میں کیپ ٹاؤن جب حاضر ہوا، ایسے ہی میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو کئی اسلام الحمدللہ وہاں آئے ہوئے تھے. میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا، اسلام بھائی کو کبھی نہیں دیکھا. جیسے ہی میری ملاقات ہوئی اس سے میں سمجھ رہا اس کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے تھے، کہا ہم اسی کے بارے میں کہنے کے. زندگی میں پہلی دفعہ اس کو دیکھا. ابھی بھی جب میں بیان کر رہا ہوں مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، یعنی اتنی ناواقفیت میری ان سے رہی. لیکن مدنی انعام کے حوالے سے جو اس کا کردار بیان ہوا تھا، نظریں جھکی ہوئی، زلفیں اور امامہ اور چادر ایسا مطلب لگا گیا یہ ہے مدنی انعام والا. اللہ اس کے سب کے ہماری مغفرت فرما دے. حافظ صاحب تھے اور شافعی تھے. الحمدللہ کئی شافعی ہمارے اسلامی بھائی ذمہ دار بھی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے، اور اس وقت ہمارے وہاں ساؤتھ افریقہ میں بھی کچھ ذمہ داریاں ان کے تحت ہیں. البتہ کہنے کا مقصد یہ میرے بچے پیارے اسلام بھائیوں کہ ایسی صحبتیں جامعۃ المدینہ میں کثرت سے موجود ہے، جو تہجد گزار ہیں، روزہ دار ہیں اور سنجیدہ ہیں، مدنی کاموں کے عامل ہیں، تقوی اور پرہیزگاری سے معمور ہیں. ان کے قریب بیٹھنے سے ان کی روحانیت، ان کا نور ہمیں نصیب ہوگا. بھلے وہ ہم سے اگر درجے میں عمر میں کم ہو، درجے سے مراد جامعہ کے جو درجے ہیں، شادی صاحب اور رابعہ اس درجے کے بعد باقی کس کا درجہ کیا ہے اللہ جانتا ہے. سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دورہ ابو سے پڑھنے والے کا درجہ زیادہ ہے یا اولا کا والے کا درجہ زیادہ ہے، تو اللہ جانتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ عزت والا ہے، وہ عزت والا ہے جو تقوی والا ہے. تو ہم سب کو ایسی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور غیبت سے اپنے جامعۃ المدینہ کو بالکل پاک کرنے کا عزم کرتے ہیں. سارے اسلام عزم کریں کہ کسی زندہ یا مردہ مسلمان کے اندر موجود خامی یا برائی کو پیچھے بیان کر کے غیبت کے گناہ میں نہیں پڑوں گا. اور یہ مدنی پھول آج جامعۃ المدینہ کے میرے سارے طلباء، سارے اساتذہ جو مجھے سن رہے مدنی چینل، ہم سب یاد کر لیں. کیا لکھ لینا لکھنے سواب کی وجہ سے قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو. کسی زندہ یا مردہ مسلمان کے اندر موجود، کسی زندہ
یا مردہ مسلمان کے اندر موجود خامی یا برائی تو پیٹھ پیچھے بیان کر کے غیبت کے گناہ میں نہیں پڑوں گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ اس طرح ہم مل کر غیبت کے خلاف ایک زبردست جنگ کریں گے اور اس کو بالکل دیوار سے ہٹا دیں گے. تو غیبت سے روحانیت برباد ہوتی ہے، علم کا نور بجھتا ہے. اب جیسے کہ اس طلبا تعداد ہوگی جو سن رہی ہوگی، علم ایک نور ہے. گناہوں کی آندھی یہ ممکن ہے کہ علم کے چراغ کو بجھا دے. یاد رکھیے نور و ظلمت. آپ دیکھیے قرآن پاک میں نور بھی آیا، ظلمت بھی آیا کہ نور و ظلمت. نور ایک، ظلمت کی کئی چیزیں بیان ہوئی. تو دیکھا جاتا ہوتا کہ اگر ظلمت یعنی گناہ، کبیرہ گناہ اور اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہ بعض اوقات کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ وہ علم کے نور کو بجھا دیتے ہیں. عبادت کا نور بھی بجھ جاتا ہے اس سے. کئی ایسے بزرگوں میں دین گزرے جن کے اقوال ملتے ہیں کہ دیکھیں نیکی کی جیسے دو قسمیں بیان ہوتے ہیں نا. ایک تو نماز پڑھی یہ بھی نیکی، اور ایک جھوٹ سے رکا یہ بھی نیکی. ایک رکنے کا نام ہے، کرنے کا نام ہے نیکی کی بھی. اس طرح ہے نا کہ یہ کرو تو یہ نیکی سے، یہ نہ کرو تو نیکی، غیبت نہ کرو تو نیکی ہے، جھوٹ نہ بولو تو نیکی ہے، بدگمانی نہ کرو تو نیکی ہے، روزہ رکھو تو نیکی ہے، نماز پڑھو تو نیکی ہے، زکات دو تو نیکی ہے نا. یہ نیکی یہ دو کس کو سمجھ رہے ہیں؟ بچنا بھی ایک نیکی، یعنی گناہ سے بچنا یہ بھی نیکی ہے. اور اس نیکی کو ہمارے بزرگوں نے بڑی اہمیت دی. پرہیز جس کو کہتے ہیں، ایک تو دوا پینا ہے اور ایک پرہیز کرنا ہے. آدمی دوا پیے، مجھے گلے کا درد ہے، بالکل کسی کو بھی گلے کا درد ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھنڈا پانی مت پینا، تیکھی چیز مت کھانا، مرچی والی چیزوں سے بچنا، اس سے پرہیز کرنا. اور یہ لے لو دوائی، یہ دوائی ہوتا ہے. اب میں دوائی اتار رہا ہوں، جس کو دوا کہیں گے تو شفا دیتی، ساتھ پرہیز نہیں کر رہا. تو مجھے اب بتائیے کہ دوائی فائدہ پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی؟ جبکہ یہ دونوں چیزیں لازم ہے کہ آدمی دوائی بھی کھائے اور پرہیز بھی کرے. ان دونوں کو ساتھ رکھنا لازمی ہے. ورنہ صرف دوائی کھاتا رہے، پرہیز نہ کرے تو بہت زیادہ ممکن ہے، جو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پہ بات کی جائے کہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ بد پرہیزی اس کے دوائی کے اثر کو ضائع کر دے گی، ہے یا نہیں؟ تو جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، امامہ پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، دیگر اور نیک افعال نیک اعمال بجا لاتے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں ان افعال اور کردار سے بچنا ہے جو مسلمانوں کو گناہ کی طرف لے کے جائے اور مجھے بھی گناہوں کی طرف لے کے جائے. اور اس کے لیے ہمیں مدنی انعام کا عامل بننا پڑے گا. تو مدنی انعام کی عامل بننے کی سارے سارے نیت کر لیجیے. تو روزانہ فکر مدینہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا پابند کرے، علم کی برکت بھی عطا فرمائے، اساتذہ کے ادب اور احترام کی برکت عطا فرمائے، امیر اہل سنت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. الحمدللہ امیر سنت کی فیوزات، امیر سنت کی رضا، امیر سنت کی بے شمار برکتیں دیکھی ہوئی مدنی انعام میں. جو مدنی انعام پر عمل کر کے مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے اس سے امیر سنت کی خوب برکت نصیب اسلام میں ملتے رہتے ہیں. امیر سنت کے حوالے سے کرتے بیچارے امیر سنت کا فیض، امیر سنت کا فیض، امیر سنت کا فیض، بزرگوں کا فیض لینے کے لیے آج نہیں برسوں سے صدیوں سے لوگ بزرگوں کے فیض لیتے چلے آ رہے ہیں. تو امیر سنت نے اپنی برکتوں کو الحمد دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی کام میں شریعت کی پاسداری اور شریعت کے احکامات کی بجا آدری میں، اور اس انداز سے ہے کہ خود بھی شریعت کا پابند بننا ہے اور دوسروں کو شریعت کا پابند بنانا یہ دعوت اسلامی ہے. خود بننا ہے صرف وہی نہیں ہے بلکہ ہمیں مدنی مقصد کیا دیا گیا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس انداز کو اختیار کر کے ہم اپنے جامعات میں بھی رہیں گے، اپنے دیگر کورسز کریں گے، قافلہ کورس، تربیتی کورس، اس میں بھی شرکت کیجیے. دیکھیں سیکھنے سے، تحریک بھی سیکھنے سے آتی ہے.
تحریک ایک کام ہے، دعوت اسلامی تحریک عالمگیر تحریک کام ہے، کام سیکھا جاتا ہے، ایک صرف ہے، خالی صرف کی کتاب سامنے رکھنے کا صرف نہیں سیکھ جاتے، صرف پڑھنے سے نہیں سیکھو، رٹا لگانا گردان رٹا لگانا گھومنا پڑتا ہے، گھومتے رہو پڑھتے رہو، ہر چیز یاد کرنے سے رٹا لگانے سے ذہن میں بٹھانے سے آتی ہے، تب جا کر ہم کچھ چیزیں پڑھنے کچھ چیزیں سمجھنے کی اہلیت پاتے ہیں۔ تو تحریک یہ بھی سیکھی جاتی ہے، اس کے سیکھنے کے لیے بھی مختلف کورسز ہیں، اور یہ کوئی 8 سال 10 سال یا 15 سال یا 20 سال کے کورسز نہیں ہیں، یہ بہت مختصر کورسز ہیں جس کو قافلہ کورس بھی کہتے ہیں۔ ہر طالب علم کو، ہر استاد کو چاہیے کہ ان کورسز میں حصہ لے، اور مزید اپنے کو پختہ کرنے کے لیے اور مدنی قافلوں کو مسافر بنانے کے لیے، اصلاح امت کا جذبہ پانے کے لیے، اصلاح امت کا جذبہ پانے کے لیے ہر طالب علم اور ہر میرا استاد اور ناظم نیت کر لے کہ میں 12 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بنوں گا، یہ ضرور کر لیجئے، اور اپنے دورہ حدیث سے پہلے 12 ماہ کا قافلہ کر لیجیے۔ اگر اب تک نہیں کیا تو دعوت عام ہے کہ اپنے آپ کو مجلس کے حوالے کر کے مجلس کو اپنا نام دے دیجیے، آج ہی دے دیجیے کہ میں بیان سننے کے بعد آپ نام دے دیجیے کہ میں اپنے آپ کو 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آپ کسی بھی جامعہ میں ہیں، کسی بھی درجے کے اندر ہیں، کہیں بھی آپ سن رہے ہیں، میرے تمام طلباء اسلامی بھائیوں سے یہ مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے نام اور اپنے جامعہ کا پتہ، عمر کا تقاضا ہے کہ 20 سال سے کم عمر کے اسلامی بھائیوں کو 12 ماہ کے قافلے کا مسافر نہیں بنایا جائے گا، وہ اپنا نام اور پتہ وغیرہ کس جامعہ کا دے دے، درجے کا نام دے دے، میں مجلس کو عرض کرتا ہوں کہ اسے فوراً 12 ماہ کا مسافر بنا دیا جائے۔ انشاءاللہ 12 ماہ کا سفر کر کر آئیں گے، آپ کی علمیت میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی مدنی سوچ میں، آپ کی قابلیت میں، آپ کی اہلیت میں اور آپ کے جذبے میں انشاءاللہ عز و جل مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے، تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ میں یہ تو نہیں کہتا نہیں پیسے واپس، وہ تو صاحب نہیں کہ مزہ آیا تو پیسہ واپس، کیونکہ ثواب تو ہے نا، چلو کچھ بھی نہیں بڑا، ثواب تو کہیں بھی نہیں گیا نا۔ اور علم دین سیکھنے کا، اپنے آپ کو عملی طور پر معاشرے میں لانے کا بہترین اور آسان ترین ذریعہ 12 ماہ کا قافلہ۔ جب ہم گھومتے رہیں گے، لوگوں سے ملتے رہے، کہ عالم کے لیے ضروری بھی ہے کہ اس کو زمانے اور ماحول کی معرفت ہو، یہ یاد رکھیے۔ مفتی بننے کے لیے تو اس سے بھی زیادہ اور بھی معاملات کی حاجت پڑتی ہے، علم وغیرہ کے ساتھ ساتھ۔ تو جب ہم قافلوں میں سفر کریں گے، گریا گریا گاؤں جائیں گے، بستی جائیں گے، تو دیہاتی سے ملیں گے، تو گاؤں والے سے ملیں گے، تو شہری سے ملیں گے، تو پڑھے لکھے سے ملیں گے، دیگر پڑھے لکھے سے ملیں گے، تو مسلمانوں سے ملیں گے، تو ان غیر مسلموں سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے جامعۃ العاطی کے جامعۃ المدینہ کے ایک فارغ التحصیل مدنی اسلامی بھائی جو مدنی کاموں کو رچے بسے تھے، مدنی کاموں میں اترے ہوئے تھے، اور مدنی کام کرتے کرتے یہ الحمدللہ انہوں نے سند حاصل کی جامعۃ المدینہ سے، اس کے میں کورس بھی کیا، کورس وغیرہ کر کے پھر مدنی مرکز ہی کی ترکیب سے مسجد کے امام بھی بنے، وہی مسجد کی امامت کرتے کرتے پھر ان کی ترکیب بنی، تو ان کو بیرون ملک کی مجلس نے مدنی قافلے میں سفر کروا دیا بیرون ملک۔ آپ یقین مانیے میری معلومات کے مطابق جن اسلام بھائی نے بیرون ملک سفر کیا، ان میں جن کی نمایاں کارکردگی، انہوں نے ان کی ایک نمایاں کارکردگی ہے، اور ایسی کارکردگی ہے کہ ان کی کارکردگیوں میں اہم ترین کارکردگی یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر اتنے غیر مسلمانوں نے کلمہ پڑھا کہ ان کی تعداد مجھے نہیں یاد نہیں، اتنے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کسی ملک کے اندر گئے، کہیں بھی گئے قافلے میں، ایک غیر مسلم نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، اب سوچو تو صحیح ہے، حاصل نہیں ہے زندگی کا، اب سوچو یار، زندگی کا حاصل نہیں ہے کہ آپ کے بیان سے، آپ کی صحبت سے، آپ کی مرکز سے، آپ کی نیکی کی دعوت سے ایک شخص کفر کی وادی سے نکل کر جنت کی شارع پر چل گیا۔ کتنا بڑا کرم ہو گیا، کتنا بڑا کرم ہو گیا، کتنا بڑا کرم ہو گیا کہ وہ ایمان لے آیا، یقین ایمان لے آیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں کسی آپ کی واقعات ملتے ہیں کہ کوئی شخص آئے، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو
شہید کرنے والا جب آپ کی بارگاہ میں آتا تو آپ اس سے اپنے چچا کی شہادت کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتے، بلکہ اس کے وارد کی گئے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں اور اس کو اخلاق اور اخلاص ایسا درس دیتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہے. اس سے کوئی کلام نہیں کرتے کہ وہ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہو جائے. آپ کی شہزادی حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر گھوڑے سے گرانے والا، عمل ساکت کروانے والا شخص جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سرکار کتنے پیار اور محبت سے اس کو ایمان کی دعوت دے کر اس کو دار اسلام میں داخل کر دیتے. اس سے کئی واقعہ صحابہ کرام کے ملتے ہیں کہ اے مسلمان ہو جائے، بہت بڑی بات، اللہ کا کرم ہوگا تو ہوگا. اب وہ کتنی خوشی ہوگی. تو تیار ہو جائے، تیار ہو جائے کہ جہاں بھی انشاءاللہ ہمیں مدنی مرکز بھیجے گا مدنی قافلے میں سفر کریں گے. تو کون کون 12 ماہ کے لیے تیار ہے؟ 12 ماہ کے نیت کرے کہ انشاءاللہ 12 ماہ میں 12 ماہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پیش کریں گے. سبحان اللہ. بس جہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ مدنی مرکز بھیجے گا مجھے اور بھی درجے والے نیت کر لیں. دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا سنت پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.